عزیزہ شخصیت ہیں جن کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، والقاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ مدینے کے اندر 100 سے بھی زیادہ ایسے گھر تھے کہ جن کو خفیہ طور پہ رات کے اندھیرے میں اس کے گھر میں راشن پہنچا دیا جاتا تھا۔ حضرت امام زین العابدین کا جب وصال ہوا تو وہ جو خفیہ طور پہ امداد آتی تھی لوگوں کے گھروں میں، رات کے اندھیرے میں ان کے دروازے کی دہلیز، ان کے دہلیز پر پہنچا دیا جاتا تھا وہ راشن، جب آپ کا وصال ہوا تو وہ راشن، وہ امداد آنا بند ہو گئی۔ لوگ سمجھ گئے ہمارے گھر میں رات کے اندھیروں میں ہماری دہلیز پہ جو ہمارے گھر میں راشن پہنچاتا تھا کوئی اور نہ تھا، وہ امام زین العابدین کی شخصیت تھی کہ سخاوت کی بھی حد کر دی۔ حضرت امام زین العابدین کا جب وصال ہوا تو آپ کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو لوگ کہتے ہیں حضرت امام زین العابدین کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو فرماتے ہیں وَلَمَّا مَاتَ وَجَدُ فِي ظَهْرِهِ وَأَكْتَافِهِ، کہ حضرت امام زین العابدین کہ جب آپ کو غسل دیا گیا تو معلوم ہوا اثر حمل الجراب الى بیوت الارامل والمساکین فی اللیل، کہ حضرت امام زین العابدین کی پشت پر اور آپ کے کندھوں پر بوجھ اٹھانے کے نشانات تھے کہ رات کو خود اٹھ کر بوجھ اٹھا کر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، لوگوں کی ہمدردی کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ حضرت امام زین العابدین، اب ایسے گھرانے تھے مدینے کے اندر جن کو پتہ ہی نہیں تھا ہماری خدمت کون کر رہا ہے، ہمیں راشن کون پہنچا رہا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا بھی حق ادا کر دیا، سخاوت کا بھی حق ادا کر دیا، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما دیتا۔ تو یہ کربلا تو کچھ بھی نہ تھا، یہ وہ شخصیتیں اگر ایک مرتبہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو نہر فرات اچھل کر آپ کے قدموں میں آ جاتا، کربلا کا نقشہ بدل جاتا۔ حضرت امام حسن بصری بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک رئیس کی بیوی کعبۃ اللہ میں طواف کرنے کے لیے گئی اور وہ لوگوں کو تنگ کرنے لگی، اپنے آپ پر اس کو فخر تھا کہ میں ایک رئیس کی بیوی ہوں۔ تنگ بھی کرتے نا لوگ، اس پہ بھی بڑا خوش ہوتے ہیں کہ میں نے 10 بندوں کو پیچھے کیا اور حجر اسود کو جا کر بوسہ لے لیا دوسروں کو تکلیف دے کر، تو اس کی بھی وہ لوگوں کو تنگ کرنے لگی۔ جب وہ حجر اسود کے قریب گئی اور ہاتھ لگایا تو حجر اسود نے اسے پکڑ لیا، وہ زور لگاتی رہی، اپنے آپ کو چھڑوا نہ سکی۔ اب لوگ بھی حیران تھے کہ وہ رئیس کی بیوی، اب حجر اسود نے اس کو پکڑ لیا، لوگ بھی کوشش کرتے رہے لیکن نہ چھڑوا سکے۔ اس وقت کا جو خلیفہ تھا، خلیفہ عبد المالک، اس کے پاس لوگ گئے، یہ وہ خلیفہ ہے یہ بدبخت حضرت امام زین العابدین کے بھی خلاف تھا، اس کے پاس لوگ فلاں رئیس کی بیوی آپ وہ پکڑی گئی، اس سے چھڑایا نہیں جا سکتا، آپ کچھ کیجئے۔ اس نے کہا میں کیا کروں گا، آپ امام زین العابدین کے پاس جائیں۔ جب لوگ حضرت امام زین العابدین امام سجاد کے پاس گئے، فرمایا کہ فلاں رئیس کی بیوی ہے، اس کے حالات یوں ہیں کہ اس کے حجر اسود نے اسے پکڑ لیا ہے،
آپ نے فرمایا اس کو جا کر کہو وہ اسے چھڑوائے، کہا وہ بھی ساتھ ہے، وہ بھی نہیں چھڑوا سکتا۔ تو حضرت امام زین العابدین خود تشریف لے گئے، جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا یا اللہ، یہ آپ کے دعا کے الفاظ تھے، یا اللہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے میں کون ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ بی بی حجر اسود سے چھوٹی اور زمین پر پٹک کے گر گئی۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو کربلا کا نقشہ بھی بدل جاتا، نہر فرات اچھل کے آپ کے قدم میں آ جاتے۔ حضرت علی اصغر ایڑی رگڑتے زمین پر تو وہاں سے ایک نیا چشمہ جاری ہو جاتا، لیکن وہ رب کی رضا پہ راضی تھے۔ رب امتحان دے رہا تھا، وہ امتحان لے رہا تھا، یہ امتحان دے رہے تھے، اور پھر وہ امتحان میں کامیاب ہوئے تو قیامت تک آپ کا تذکرہ ان ہستیوں کا تذکرہ جاری رہے گا، اور جنہوں نے ظلم ڈھائے قیامت تک ان پر لعنت برستی رہیں گی۔ تو حضرت امام زین العابدین، امام سجاد، آپ ہر جس پہلو سے آپ کو دیکھیں، جس میدان میں آپ کو دیکھیں، ہر لحاظ سے بلند و